اور افغانستان سے بھی حالات آئے روز ہمیں نظر آ رہا ہے، کچھ تلخیاں پیدا ہو رہی ہیں۔ بظاہر تو کہا جا رہا ہے کہ غیر قانونی طور پر جو ملک میں رہتے ہیں وہ باہر چلے جائیں، لیکن غیر قانونی طور پر پاکستان میں رہنے والے وہ صرف پشتون تو نہیں ہیں، لیکن ہاتھ ڈالا گیا صرف پشتون پر۔ کیوں؟ اور پھر جائز اور ناجائز کا کوئی فرق نہیں، اس کو پکڑو، اس کو پکڑو، اس کو پکڑو، اس کے کارڈ میں جیب میں کارڈ بھی ہے اس کو بھی پکڑو، نکالو یہاں سے۔ آپ مجھے بتائیں، آپ پٹھان لوگ ہیں، بحیثیت پشتون بھی اور بحیثیت مسلمان بھی، ہماری روایات کیا ہیں؟ اگر ایک مہینہ اور ایک سال بھی آپ کا مہمان آپ کے گھر میں رہے اور آپ اس کی خدمت کرتے رہیں اور گھر سے نکالے تو ایک لات مار کر گھر سے نکالو، آپ بتائیں کہ آپ کی وہ ایک سال کی پوری مہمانداری ختم نہیں ہو گئی؟ وہ کہیں دنیا میں یہ کہے گا کہ اس نے مجھے ایک سال گھر میں پالا تھا؟ وہ یہی کہے گا مجھے اس نے لات مار کر گھر سے نکالا ہے۔ مسئلہ کیا پیدا ہو گیا ایک دم سے؟ اسی لیے ہم نے کہا تھا کہ افغانستان اور پاکستان کے درمیان دو طرفہ ایک کمیشن قائم کیا جائے جو باہمی مسائل کو مفاہمت کے ساتھ طے کرے۔ افغانستان میں تو 20 سال جنگ رہی، بلکہ اس سے بھی پہلے 20 سال اور بھی لگا دو، 40 سال سے وہاں جنگ ہے، ابھی کچھ وہاں امن آیا ہے، تو وہاں پر اگر کوئی حکمران ہے آپ اس کو اپنے برابر کے معیار کا سمجھ لیں کہ ان کے رویے بھی میرے معیار کے برابر ہونے چاہیے، وہ بھی اتنا ہی میچور ہو جتنا میں میچور ہوں، اس کو اتنا ہی ذمہ داری کا احساس ہو جتنا کہ مجھے ذمہ داری کا احساس ہے۔ اس کے لیے تو کچھ وقت کا انتظار کرنا پڑے گا نا۔ اور پھر ہماری بیوروکریسی، پولیس افسران گدھ کی طرح ان پہ جھپٹ رہے ہیں، کسی سے زمین کھینچ رہے ہیں، کسی سے پیسے کھینچ رہے ہیں۔ کیا حشر کر دیا ان لوگوں نے؟ یہ انسانی حقوق ہے؟ میں دنیا کے انسانی حقوق کی تنظیموں کو دعوت دیتا ہوں کہ آئیں پاکستان میں، اور آج اس وقت پاکستان میں افغان مہاجرین کے حوالے سے انسانی حقوق کا مطالعہ کریں کہ ہو کیا رہا ہے پاکستان کے اندر۔ ہر مسئلے کا کوئی راستہ ہوتا ہے، ہر مسئلے کا کوئی سلیقہ ہوتا ہے۔ آج ایک بات کہہ دی اور آج نہ ہو سکی تو کل کا انتظار ہی نہیں کرنا، فوراً جھگڑے کا اعلان کر دینا۔ احتیاط کی ضرورت ہے۔